آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ 620 فلسطینیوں کو رہا کرنے پر راضی ہوا اسرائیل، لیکن لگا دی ایک نئی شرط۔ حماس نے روکی سیز فائر کی بات چیت تو اسرائیل نے رافہ میں کھول دیا ٹینکس کا منہ، حملے میں جل گئے کئی گھر۔ کرپشن کیس میں نیتن یاہو پھر پہنچا کورٹ۔ ادھر سیریا میں اسرائیلی پی ایم کے پلان کے خلاف اتری عوام، الشرا پر بڑا پریشر۔ اور فرانس میں رشین قونصلیٹ پر حملہ۔ ادھر برٹن فرانس آئے یوکرین کے ساتھ، کیا ٹرمپ سے پنگا لینے کا ہے پلان؟ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج 24 فروری 2025 سے آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ اسرائیل کی نئی شرط ایک سامنے آئی ہے کہ قیدیوں کی رہائی ہم تو کرنے کو تیار ہیں، اور رہائی تب ہوگی جب حماس بنا تقریب کے اسرائیلی ہوسٹیجز کی باڈیز واپس کرے۔ اسرائیل نے سیز فائر کی بات چیت کا ذمہ سنبھالنے والے ملکوں کو یعنی میڈیٹرز کو یہ بتایا ہے کہ وہ 602 یا 620 الگ الگ جگہ، کہیں 602 ہیں کہیں 620، تو ان 600 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کو تیار ہے، یہ اسرائیل نے کہا۔ مگر تب جب حماس آج کے آج، یہ 24 فروری رات وہاں جب تک چلے گی، آج کے آج 4 اسرائیلیوں کی باڈیز کو بنا کسی عام تقریب یعنی کہ سیرمنی کے، پبلک سیرمنی کے واپس کر دے، مطلب نمائش نہ کرے، ایسی دے دے ہمیں، وہ جو لگاتا ہے اسٹیج وہ نہ لگائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ایسی کوئی بھی پبلک سیرمنی نہ ہو جسے حماس کی جیت سمجھا جائے، جیسے پہلے بیواز فیملی اور عودید لیفشٹس کی باڈیز کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ نئی شرط یہ دکھاتی ہے کہ اسرائیل صرف قیدیوں کی ادلا بدلی ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کا پورا ماحول بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ حماس کیسے باڈی دے، کیسے ہینڈ اوور کرے، یہ سب ہم طے کریں۔ اب دیکھا یہ جانا ہے کہ کیا یہ شرط قیدیوں کی رہائی اور سیز فائر کی بات چیت کو اور زیادہ مشکل بنا دے گی، یا حماس فلسطینیوں کی رہائی کے لیے اس پر راضی ہو جائے گا۔ فی الحال تو اس سیز فائر کے زندہ رہنے یعنی کہ وجود میں رہنے کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ 602 یا 620 یا 600 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے اسرائیل تیار ہے، جو اصل میں سیٹرڈے کو ہی رہا ہو جانے تھے۔ اب تو منڈے بھی ختم سمجھو۔ یہ بات وائی نیٹ نے ایک اسرائیلی آفیشل کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کی ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں یہ جو 4 باڈیز ہیں یہ پیچھے تو آ چکی ہیں، یہ اور 4 باڈیز ہیں ہوسٹیجز کی جو حماس کی قید میں رہتے مارے گئے تھے۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی اس شرط کے برعکس حماس نے بھی اپنی ایک شرط رکھی ہے۔ ایک فلسطینی ریزسٹنس لیڈر نے لبنان کے المیادین میڈیا ہاؤس کو یہ بتایا ہے، منڈے کو کنفرم کیا ہے کہ ابھی میڈیٹرز اور اسرائیل کے درمیان فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ریزسٹنس لیڈر نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ 4 اور ہوسٹیجز کی باڈی بنا کسی ہینڈ اوور سیرمنی اور ویڈیو کوریج کے واپس کی جائے۔ اس دوران حماس کا کہنا ہے کہ پہلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے، پہلے جو کہ پچھلے سنیچر کو چھوڑے جانے تھے، ان تمام 620 قیدیوں کو چھوڑا جائے۔ اس سے پہلے کسی بھی اسرائیلی کی نہ تو باڈی سونپی جائے گی، نہ ہی کوئی زندہ اسرائیلی ہوسٹیج سونپا جائے گا۔ اب حماس کی اپنی ضد ہے، اپنی شرط ہے، اسرائیل کی اپنی شرط ہے۔ دیکھا جائے تو جو پہلے سے طے تھا معاہدہ، اس میں اب تک وہ 600 سے زیادہ فلسطینی قیدی اپنے گھروں کو ہونا چاہیے تھے اسرائیلی جیلوں سے نکل کے، لیکن اسرائیل نے نئی شرط لگائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون جھکتا ہے، کون پیچھے ہٹتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، تیسری خبر کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو ان خبروں سے پہلے، ان دونوں خبروں، یہ بالکل تازہ خبریں ہیں، ان دونوں خبروں سے پہلے حماس نے فلسطینیوں کی رہائی نہ ہونے تک سیز فائر کے آگے کی بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ لیا تو آئی ڈی ایف نے غزہ میں گولی باری تیز کر دی۔ گواہوں کے مطابق، چشمدیدوں کے مطابق، رفح شہر کے ساؤتھ غزہ پٹی میں آتا ہے رفح شہر، اور آپ کو پتہ ہی ہے رفح بارڈر لگتا ہے مصر سے۔ تو چشمدید جو وہاں تھے جنہوں نے دیکھا اس گولی باری کو، انہوں نے بتایا کہ رفح شہر کے مرکزی علاقے میں، سینٹر میں، اسرائیلی ڈرونز اور ٹینکس نے فائرنگ کی، گولہ گولی داغے، جس سے کئی گھروں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ مشرقی غزہ سٹی میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، صرف رفح میں نہیں، مگر کسی کے وہاں زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ میں جو خبر پڑھ رہا ہوں اس میں بھی کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے، آگ لگی گھر میں اتنا تھا لکھا۔ نئے حملے غزہ میں سیز فائر اور پرزنر سواپ ایگریمنٹ کے باوجود ہوئے ہیں، یہ خلاف ورزی ہے۔
فلسطینی حکومت نے 19 جنوری سے اب تک اسرائیل کے 350 سے زیادہ سیز فائر کے بریچز رپورٹ کیے ہیں، یعنی کہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ قلم کی ہیں، جس میں 92 لوگ مارے گئے ہیں ان بریچز میں، اور 822 دوسرے فلسطینی اسرائیلی حملوں میں زخمی ہوئے ہیں سیز فائر کے بعد سے۔ بات اب سیریا کی بیچ میں لے آتے ہیں۔ سیریا کی عوام اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر اتر آئی ہے۔ دراصل نیتن یاہو اب سیریا پر اپنے حکم تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے جو سیریا کی آزاد عوام کو منظور نہیں ہے۔ سیریا کی عوام نے منڈے کو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کے صدن سیریا کی ڈی ملٹرائزیشن کے کال کے خلاف پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا۔ نو ٹو اسرائیلی انکروژن، یعنی کہ اسرائیلی گھسپیٹ برداشت نہیں ہوگی، اور سدرن سیریا از اے پارٹ آف فری سیریا، اور ساؤتھ سیریا آزاد سیریا کا حصہ ہے۔ اس کے نعرے ان بینرز پر لکھے ہوئے تھے جو کہ سیرین پروٹیسٹرز نے سیریا کی کنیترا پروونس میں لہرائے۔ ان پہ لکھے ہوئے تھے بینرز پہ۔ پروٹیسٹرز نے اپنے ملک کے معاملات میں کسی بھی انٹرفیرنس کے مخلص انداز میں انکار کیا، کسی بھی انٹرفیرنس کا، کہا کہ ہمیں مداخلت برداشت نہیں، وہ بھی باہری لوگوں کی۔ آپ ہمیں کیسے بتاؤ گے کہ ہم کیا کریں؟ ڈاؤن ود اسرائیل کے نعرے بوسرا الشام ٹاؤن میں دارا کے مشرقی حصے میں بھی لگائے گئے۔ فرام دارا ٹو الیپو، فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، سیریا از ون ہارٹ، سیریا ایک دل ایک جان ہے، یہ ایک بینر پر لکھا گیا تھا جو کہ ریلی کے دوران ڈیمونسٹریٹرز نے اٹھایا ہوا تھا، تھاما ہوا تھا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف پروٹیسٹ ہو کیوں رہے ہیں سیریا میں؟ دراصل سنڈے کو بنجمن نیتن یاہو نے سدرن سیریا کے کنیترا، دارا اور سویدا، یہ 3 صوبے ہیں، پروونسز ہیں، کنیترا، دارا اور سویدا، ان میں نئی سیرین آرمی کی فورسز سے پوری طرح سے ڈی ملٹرائزیشن کی مانگ کی تھی۔ یعنی نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے قبضے والے فلسطینی علاقوں سے لگتے ہوئے ساؤتھ سیریا کے علاقوں میں احمد الشرا کی آرمی اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہ رکھے۔ اب بتاؤ، آرمی اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہیں رکھے گی تو کیا لپو سے تھامے گی؟ کیا مذاق ہے یار۔ نیتن یاہو نے کل کہا تھا کہ ہم ڈروز کمیونٹی کے خلاف سدرن سیریا میں کسی بھی خطرے کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیلی آرمی سیریا کے بفر زون اور سیرین ہرمن ماؤنٹ جبل الشیخ میں ایک لمبی مدت تک رہے گی۔ بس نیتن یاہو کا یہی بیان سیریا کی عوام کو منظور نہیں ہوا، لیکن کیا الشرا کو بھی منظور نہیں ہے؟ دراصل سیریا کو اندر سے مضبوط کرنے کی کوشش میں جٹے احمد الشرا یہ دیکھ نہیں رہے کہ سرحد پر کیا ہو رہا ہے۔ دشمن ان کے سرحدی علاقوں میں اپنا حکم چلانا چاہتا ہے، عوام سڑکوں پر ہے۔ الشرا آپ کی فوج کیا ہتھیار ڈال دے گی؟ یاد رکھیے گا، ڈروز کمیونٹی، یہ جو علاقے ہیں نارتھ والے جو قبضائے ہوئے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں، ان میں بستی ہے، اور ساؤتھ سیریا میں سدرن لگتا ہے نا ان کا حصہ، یہاں ڈروز کمیونٹی ہے۔ اس کے لیے اس کے رہنما بن کے بنجمن نیتن یاہو نے بیان دیا تھا۔ جلدی 2-4 خبریں لیے لیتے ہیں۔ بنجمن نیتن یاہو کو 12ویں دفعہ کورٹ میں حاضری دینی پڑی۔ بندے پر بہت بھینکر کرپشن کے کیس ہیں۔ کورٹ نہیں مان رہا ہے، کہہ رہا کہ آؤ حضور آؤ، ہفتے میں 3 بار آنا ہے، اپنی شکل دکھانا ہے، ہم آپ کو دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے آپ کتنے بڑے کرپٹ ہیں نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ تو آج نیتن یاہو پھر سے برائبری، فراڈ، بریچ آف ٹرسٹ، ان تینوں معاملوں میں گواہی دینے پہنچا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کے چیف نے فکر ظاہر کی ہے اسرائیلی سیٹلر جو وائلنس کر رہے ہیں ویسٹ بینک میں، سیٹلر کٹر پنتھی جیوز جو اگروادی ہیں، اگروادی میں کہہ رہا ہوں، وہ جنہیں دنیا کے کئی ملک آتنکوادی بھی کہتے ہیں، خود اسرائیل کے پیپر اور اسرائیل کی حکومت انہیں دنگائی بھی کہہ چکی ہے، وہ جو فلسطینیوں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، جلاتے ہیں، ان کی پراپرٹی کو قبضاتے ہیں، مطلب جلاتے ہیں، قبضانا تو پورا سب کا چل رہا ہے، ان کو لے کر یونائٹڈ نیشنز نے فکر ظاہر کی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ یونائٹڈ نیشن اگلی بار کب فکر ظاہر کرے گا۔ ٹو بی فائنل ریسٹنگ پلیس سید سیف الدین ٹو بی بریڈ ان ساؤتھ لیبنان۔ حسن نصر اللہ کو
اتوار کے روز دفنایا گیا بیروت میں، لیکن ان کے بعد جو ان کے کزن کچھ دن کے لیے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل بنے سید سیف الدین، ان کو اب ساؤتھ لیبنان میں ان کا جو ٹاؤن ہے دیر قانون النہر، وہاں پر دفنایا جائے گا، ان کی باڈی وہاں لے جائی گئی ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ ایک ایکسپلوزیو اٹیک ہوا ہے جس نے ٹارگٹ کیا ہے رشین کاؤنسلیٹ کو فرانس میں۔ فرانس کا دوسرا بڑا شہر ہے، وہاں پر یہ حملہ ہوا۔ کریملن نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پاسبل ایکٹ آف ٹیررزم ہو، لیکن میں آپ کو بتا دوں حملہ 3 پروجیکٹائل سے ہوا تھا۔ یہ تینوں سوڈا والی بوتل تھیں، 2 پھٹ گئیں، 1 نہیں پھٹی۔ سوڈا والی بوتل سے مجھے نہیں لگتا کہ ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی ٹیررسٹ اتنا ہلکا اٹیک تو نہیں کر سکتا۔ فی الحال مرسیل جو ایک دوسرا بڑا شہر ہے فرانس کا، وہاں پر یہ اٹیک ہوا۔ اسٹارمر اور میکرون، یعنی کہ برٹن کے پرائم منسٹر اور فرانس کے پریزیڈنٹ، یہ دونوں، ان دونوں نے مطلب پھر سے ایک عہد کیا ہے کہ ہم یونائٹڈ ایک لیڈرشپ کی طرح کام کریں گے، یونائٹڈ لیڈرشپ کی طرح یوکرین کے سپورٹ میں۔ اور یوکرین کا اپوز جو ہے ایک طریقے سے ایک ولادیمیر زیلنسکی کا ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، امریکہ کے صدر۔ اچھا، اسٹارمر اور میکرون دونوں ملاقات کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ سے، لیکن الگ الگ ان کی ملاقات ہوگی اپنے اپنے ملک کے پریمیئر کے طور پر۔ تو وہاں یہ طے کیا ہے ان دونوں نے کہ ہم وہاں ٹرمپ سے یوکرین کو لے کر بات کریں گے، کیونکہ ٹرمپ بہت خواہش مند ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ رک جائے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں زیلنسکی جو ہے بہت بڑا والا وہ ڈکٹیٹر ہے، بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اور یہ ہے وہ ہے، پیسہ ایسا، ہر طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ لوگ ٹرمپ کے خلاف ہو رہے ہیں؟ ٹرمپ جو فیصلہ کریں گے اس کے خلاف جا سکتے ہیں کیا؟ سوڈان کی آرمی لگاتار آگے بڑھ رہی ہے خارطوم کے علاقے میں، مطلب خارطوم تو ان کی آپ کو پتا ہے کہ کیپٹل ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا ریجن بھی ہے، اس میں آگے بڑھ رہی ہے، لگاتار ان کی انٹینس فائٹنگ ہو رہی ہے RSF جو باغی گروپ ہے ان کے ساتھ، اور آرمی نے صوبہ ٹاؤن ہے وہاں قبضہ بھی کر لیا ہے، یہ ایسٹ آف خارطوم میں آتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی دنیا بھر کی خبریں۔ مجھے معلوم ہے دنیا میں کئی ممالک ہیں، ممکن نہیں ہے کہ سب کا ایک ہی بلیٹن میں خبریں دے پائیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔